بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة واجر عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی کچھ بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ آج بھی اسی نسبت سے اسی مقصد سے ہم سب بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ طالب علم ہونے کی حیثیت سے بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ اگر عام لوگوں کو پتہ نہ ہو تو اتنی پریشانی نہیں، لیکن اگر ایک دین کے طالب علم کو، عالم کو، فاضل کو علم نہ ہو تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مہینہ کون سا ہے؟ جی زور سے بولیں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ اسلامی مہینہ ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحج یا ذوالحجہ، جس میں بقرہ عید ہوتی ہے۔ محرم کے مہینے میں بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، لوگ باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کا شور ہوتا ہے نا؟ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو شربت ضرور بنے گا، اور بنے گا بھی، پھر بٹے گا بھی، تقسیم بھی ہوگا۔ اور بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سبیلے بنا کر بیٹھتے ہیں، دیکھا ہے کسی نے؟ پانی کی سبیل ہوتی ہے، شربت کی سبیل ہوتی ہے، دودھ کی سبیلیں ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ تو شربت کا ہے، بعض کہتے ہیں حلیم کا ہے۔ محرم کے مہینے میں حلیم کی دیگیں بنتی ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بعض دفعہ آپ کے گھر بھی کوئی لے کے آئے گا، پڑوس سے، دائیں سے، بائیں سے، یہ حلیم آئی ہے، کیا ہے جی؟ محرم کا نیاز ہے، ہم لے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ باقی 11 مہینے نہ شربت کا تذکرہ تھا، نہ حلیم کا تذکرہ تھا، نہ سبیل کا تذکرہ تھا۔ اس مہینے میں ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کو دودھ کے شربت پلائے جاتے ہیں، لوگوں کو حلیم کھلائی جاتی ہے؟
تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں دوستوں جو ماحول میں بن گئی، لیکن ایک مسلمان ہونا، پھر دین کا ایک طالب علم ہونا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی اپنے دین کا اور دین کی تاریخ کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں دو بڑے واقعات ہوئے۔ کتنے؟ دو۔ بہت غور سے سنیں گے، میں آخر میں پوچھوں گا۔ دو بڑے واقعات محرم کے مہینے میں پیش آئے۔ ایک واقعہ ہوا محرم کی پہلی تاریخ کو۔ کون سی تاریخ کو؟ پہلی محرم، یکم محرم کو۔ دوسرا ایک بہت بڑا واقعہ اور حادثہ ہوا محرم کی 10 تاریخ کو۔ یہ کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے۔ پہلا کب ہوا؟ پہلی محرم، یکم محرم، اور دوسرا 10 محرم۔ یکم محرم کو ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی، ایک بہت بڑے درجے کے صحابی، اس امت کے دوسرے نمبر کے خلیفہ دوم، ان کی شہادت ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ یکم محرم کو شہید ہوئے، اور 10 محرم کو کافی شخصیات شہید ہوئی۔ 72 یعنی 72 افراد شہید ہوئے، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑی شخصیت ہے اور جن کو حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ شخصیت بھی 10 محرم کو شہید ہوئی۔ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھئے؟ یکم محرم کو جو شخصیت شہید ہوئی وہ بھی صحابی ہیں، 10 محرم کو جو شہید ہوئے وہ بھی صحابی۔ یکم محرم کو جو شہید ہوئے ان کے پاس ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے سسر ہیں۔ کیا ہے؟ سسر جانتے ہیں؟ سسر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے نکاح میں جس کی بیٹی آئے، جس کی بیٹی آئے، وہ شخص انسان کا سسر بنتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، جیسے آپ کے نانا ہیں، نانا ہے نا آپ لوگ، آپ کے نانا آپ کے والد صاحب کے کیا ہے؟ سسر ہے۔ سمجھ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سسر ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہے حضرت حفصہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے، پوری امت کی ماں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، اس امت کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی وہ آپ کے نکاح میں آئی، حضرت عمر کے نکاح میں آئی۔ ادھر میری طرف دیکھیں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت علی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہے،
نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کن کی بیٹی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ان کا نام ہے ام کلثوم۔ کیا نام ہے؟ یہ ام کلثوم جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی کیا ہوئی جی؟ نواسی ہوئی۔ بیٹی کی بیٹی وہ کیا ہوتی ہے؟ نواسی۔ حضور علیہ السلام کی سگی نواسی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں یہ رشتے ہوتے ہیں، آپ ابھی چھٹیاں ہوئی تھی تو کوئی نانی کے گھر گیا، کبھی آپ کہتے ہیں ہم خالہ کے گھر جا رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں ہم پھپھی کے گھر جا رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں ہم ماموں کے گھر جا رہے ہیں، جاتے ہیں نا؟ تو یہ جن رشتہ داروں کے گھر ہم جاتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں ناراض ہو کے جاتے ہیں جی؟ خوش ہو کے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا جہاں رشتے ہوں اور جہاں رشتہ داریاں ہوں، جہاں رشتے ہوں اور جہاں رشتہ داریاں ہوں، وہاں آپس میں محبت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام جتنے بھی تھے، ان کے آپس میں رشتے بھی ہوئے، رشتہ داریاں بھی ہوئی، تو ان کی آپس میں کیا تھی جی؟ محبت تھی۔ صحابہ اکرام کی آپس میں کیا تھی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی اردو؟ صحابہ اکرام کی آپس میں کیا تھی؟ محبت تھی۔ بات سمجھیے؟ آج بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ صبح گھر سے آئے، ناشتہ کیا، والد صاحب کو سلام کیا، انہوں نے آپ کو 50 روپے بھی دیے، پھر والدہ کو سلام کیا، پھر مدرسے آ گئے۔ اب ایک اور بچہ بھی آپ کی کلاس میں پڑھتا ہے، اس نے آ کے کلاس میں کہا کہ یہ جو ہے نا، اس کو آج صبح اس کے ابو نے خوب مارا ہے۔ جھوٹ بولا۔ اس کے ابو نے اس کو کیا کیا ہے؟ خوب مارا ہے، اس کی پٹائی کی ہے۔ حالانکہ ابو نے تو اس کو 50 روپے دیے، اس کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا ہے۔ تو یہ بولنے والا کہ پٹائی کی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ بعض لوگوں سے صحابہ کی آپس کی محبت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا ان میں آپس میں محبت تھی، کسی نے رشتہ دیا ہے، کسی نے رشتہ لیا ہے، یہ تو کوئی ماموں ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھپھی ہے، تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ کیا لگ جاتی ہے؟ آگ لگ جاتی ہے۔ تو جس کو آگ لگتی ہے وہ پھر جھوٹ بولتا ہے۔ وہ پھر کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ ہمیں صحابہ کی محبت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں تو ہم سچ بولیں گے یا جھوٹ بولیں گے؟ سچ بولیں گے۔ ہم سچ بولیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یکم محرم کو جو ہستی شہید ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑی شان والے ہیں۔ اور 10 محرم کو جو ہستی شہید ہوئی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، شہید کربلا، وہ بھی بڑی شان والے ہیں۔ جنہوں نے حضرت عمر کو شہید کیا، ہم کہتے ہیں وہ بھی بدبخت اور جہنمی ہے۔ جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ہم کہتے ہیں وہ بھی بدبخت اور جہنمی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ باتیں ہیں میرے عزیز طلبہ جو مجھے اور آپ کو آج معلوم ہونی چاہیے۔ معلوم
ہونی چاہیے۔ تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھ لیں کہ حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان میں آپس میں دوستی تھی یا دشمنی تھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی دوستی تھی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یاد رہے گا؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔